المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سلسلہ عصمت کی 13ویں اور امامت کی 11ویں کڑی ہے، یعنی 13ویں معصوم اور 11ویں امام ہے، اور یہ ابھی آپ نے سنا بھی، اور یہ واقعیت ہے کہ بڑا سخت دور تھا امام کا، اور آپ پیدا ہوئے 6 ربیع الثانی 232 کو مدینہ منورہ میں، لیکن چونکہ امام علی نقی علیہ السلام کو بلوایا گیا، ان کو یعنی ظاہر ہے کہ حکومت نے بلوایا تو خانوادے کو بھی آنا پڑا، اور انہی کے ساتھ 6 سال کی عمر میں امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لائے۔ 16 یا 17 سال کے آپ تھے جب متوکل، اور متوکل بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ یزید اگر دوبارہ زندہ ہوتا تو متوکل ہوتا، جو ہر روز بغیر کسی سادات کو قتل کیے ہوئے کسی سید کو ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ ہزاروں ہزار قتل ہوئے، یعنی پہلا وہ کام جو زندان کی چھت کو توڑوایا تھا وہ اسی نے، کہ لوگ جو سائے میں آتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار ایسا ہوا کہ دوپہر کے وقت کچھ چیخ و پکار کی آواز جب زندان سے نکلی، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ابھی دیوار کا سایہ جو کچھ پڑا ہے تو لوگ جلدی جلدی اپنی جگہ لینے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں، تو وہ دیوار کو بھی گروا دیا اس نے۔ تو آپ ظلم کی انتہا سوچیں، اور بہرحال اس بارے میں تو کوئی تبصرہ ہی نہیں کر سکتے متوکل کے، امام حسین اسلام کے روضے کو گرایا جانا، اور پھر ساری تفصیل جو بیلوں کا چلایا جانا اور پانی کا لانا، یہ سارا قصہ جو ہے وہ متوکل کے زمانے کا ہے، یا زائرین جاتے تھے ان کو ذبح کیا جانا، یہ سب مظاہر میں متوکل میں ہے۔ یہ دور شروع ہوا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اور اس کے بعد سے پھر یہ کے بعد دیگرے 6 بادشاہ ہوئے، اور وہ 6ٹھے بادشاہ نے جو ہے آپ کو زہر دغا سے شہید کیا۔ آئیے چند فضائل، چونکہ محفل کی بات ہے اس لیے چند فضائل آپ کی خدمت پہ عرض کریں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نصوص میں کچھ ذکر کروں جو اس کتاب میں درج ہے۔ نص کہتے ہیں وہ خاص دلائل قرآن اور احادیث کے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ بالکل عام فہم زبان میں بتا رہا ہوں، البتہ وہ جو کلامی اور اصول فقہ کی اصطلاح ہے وہ اور ہے۔ بہرحال میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نص صریح ہے کہ ہمارے امام 11ویں تھے، اور یکی بعد دیگرے سلسلہ رہا۔ پہلے امام عسکری علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا، صلوات پڑھ دیجیے، اللهم صل على محمد۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، لما اسری بی الی السماء اوحی الی ربی جل جلالہ، کہ جب ہم کو معراج کی رات لے گئے، اسریا اسرا سے ہے، اور سیر اصل اس کا مادہ ہے، لیکن جب اس کو باب افعال میں لے جائیں گے اور پھر یہ مجہول کا صیغہ بنے گا تو اس کا مطلب یہ کہ لے جایا گیا، رات کی سیر کرانے کے لیے آسمانوں پہ لے جایا گیا، تو ہمارے رب نے وحی نازل کی اور کہا، فقال یا محمد انی اطلعت علی الارض اطلاعۃ فاخترتک منها فجعلتک نبیا، کہتے ہیں کہ اے رسول، اے میرے حبیب،
میں مطلع ہوا ہوں زمین سے اور تمہیں وہاں سے اٹھایا گیا ہے، فاخترتک منہا، اور میں نے اہل زمین میں سے تمہیں اختیار کیا ہے، فجعلتک نبیا، اور تمہیں سبحان اللہ. نبی قرار دیا ہے، وشققت لک من اسمی اسما، اور میں نے تمہارا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے، فانا المحمود وانت محمد، میں محمود ہوں اور تم محمد ہو. سلوات پڑھ دیجیے. یہ نس کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، یعنی معراج کی رات یہ ہے کہ دنیا کیسے انکار کرتی، مجھے تو یہ تعجب ہے. ثم اطلعت الثانية فاخترتك منها عليا وجعلته وصيك وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذريتك وشققت له اسما من اسمائي فأنا العلي الأعلى وهو علي. کہتے ہیں پھر ہم نے زمین میں سے دوسری شخصیت کو لیا اور اٹھایا، فاخترت، تو میں نے اختیار کیا منہا علی کو، اور علی کو تمہارا وصی بنایا، تمہارا خلیفہ بنایا، زوج ابنتک، اور تمہاری بیٹی کا شوہر قرار دیا، وابا ذریتک، اور تمہاری ذریت کا باپ بنایا، اور اس کے نام کو بھی میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اس کا نام علی اعلیٰ ہے اور وہ علی ہے. وخلقت فاطمہ والحسن، اب یہ ترتیب سے چل رہا، والحسین من نورکما، ہم نے فاطمہ اور حسن حسین کو تم دونوں کے نور سے پیدا کیا. ثم عرضت ولایتہم علی الملائکہ، پھر ہم نے ان سب کی، یعنی اب جتنی بھی اولاد پیغمبر اسلام سے لے کے آخر تک کہتے ہیں سب کی ولایت کو ملائکہ پر ہم نے گویا عرض کیا، پیش کیا. فمن قبلها کان عندی من المقربین، تو اس ولایت کو جس نے قبول کیا وہ ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہوا. یعنی یہ ولایت ایسی ہے اہل بیت کی کہ ملائکہ بھی اس میں سے بھی خالی نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا، ملائکہ پہ پیش کیا گیا، اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ بھی گئے. یا محمد لو ان عبدا عبدنی حتى ينقطع ويصير كالشمل البال ثم اتاني جاحدا بالولایتی فما اسکنته جنتی ولا اضللته تحت عرشی. اے میرے پیغمبر، جس کسی بھی انسان نے اس ولایت کے سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی کی، واتانی جاحدن، جحد انکار کرنے کے معنی، لولایتہم، ان کی ولایت کا جس کسی نے انکار کیا، میں ان کو اپنی جنت میں جگہ نہیں دوں گا اور نہ ہی عرش کے نیچے ان کو سایہ ملے گا. یا محمد تحب ان تراہم، اب معراج میں گئے ہیں تو کہہ رہے محمد چاہتے ہو کہ ان کو دکھا دوں تمہیں، اتحب ان تراہم، کیا تم چاہ رہے ہو کہ انہیں دکھا دیں؟ قلت نعم یا رب، تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ یا رب میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی اب یہ سارے جو ولایت والے ہیں حضرت علی سے لے کے آخر تک، فقال عز و جل ارفع راسک، تو رب نے کہا ذرا سر کو اٹھاؤ اوپر، اب سر کو اٹھایا. فرفعت راسی، اب میں نے جو سر کو یوں اٹھا کر کے دیکھا، فاذا انا بانوار علی وفاطمہ والحسن والحسین. اللهم صل علی محمد. اتنی کھلی ہوئی معراج کی یہ حدیث، اس کا بھی انکار ابھی اسم صاحب نے جو کہا رہا حدیث 3 لاکھ میں سے اتنا چھاٹا، اتنے چھاٹنے میں بھی 3 حدیث مولا لی تھی. یہ ہے صورتحال. خیر، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سب کو ان کے نور دکھائے، علی، فاطمہ، حسن، حسین، علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، والحسن ابن علی. اور اس کے بعد اب لکھا جاتا ہے جو ہمارے ہاں آداب میں کہا گیا ہے کہ آخری امام کا نام آپ پیغمبر کے نام کے ساتھ دال بلکہ لکھا ہے میم ہے میم دال ابن الحسن القائم. صلوات پڑھتے ہیں. فی وسطہم کانہ کوکب دری، ایسا صرف کوکب دری، چمکتا ہوا روشن ستارہ. قلت یا رب من ہؤلاء، تو ہم نے رب سے کہا کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء الائمہ، یہ لوگ جو ہیں سارے کے سارے امام ہیں. وہذا القائم الذی یحلل حلالی ویحرم حرامی، اور یہ جو ہے میرا قائم ہے جو کہ حلال کو حلال قرار دے گا، حرام کو، میرے حرام کو حرام قرار دے گا. وہی انتقم من اعدائی،
اور وہ میرے دشمنوں سے بدلہ لے گا، وَهُوَ رَاحَةٌ لِأَوْلِيَائِهِ، اور یہ ہمارے اولیاء یعنی یہ جو ہمارے وسیع اور امام ہیں ان کے لیے راحت جان ہے، وَهُوَ الَّذِي يَشْفِي قُلُوبَ شِيَعَتِكَ، اور یہ جو ہمارا 12واں ہے اس کی وجہ سے ہمارے شیعوں کے دلوں کو شفا ملے، شفا ہوگی من الظالمین والجاہدین کا۔ آپ آج یہ میں نے جو حدیث نکالی اتفاق سے نظر پڑی اور صرف اس لیے بھی یہ یاد رکھیے گا کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے لے کر کے اور 12ویں تک یہ جو سلسلہ امام باقی امام صادق علیہ السلام کا آپ دیکھتے ہیں، وہ بڑا اچھا زمانہ تھا تبلیغ کا، اور بڑا موقع ملا، بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنی عباس آ رہے تھے وغیرہ وغیرہ، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک کچھ تھا، لیکن پھر وہ 12 جیل میں گئے، ایک روایت ہے 9 سال کی، ایک ہے 14 سال کی، لیکن جب امام رضا علیہ السلام کو تھوڑا سا موقع ملا اور ولی عہدی یہ سب سلسلہ، تو اب پوری اولاد کو ابن الرضا کہا جانے لگا، یعنی امام محمد تقی کو بھی، امام علی نقی کو بھی، اور امام عسکری کو۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن خاقان ایک بہت ہی چاہنے والا، میں بھی اس کو روک کر کے میں پڑھ رہا ہوں، عبداللہ ابن خاقان ایک بڑا ہی چاہنے والا اہل بیت کا، اور دوست سارے اہل بیت تھا، اور امام کو بہت چاہتا تھا، اور اس کا بیٹا عبداللہ وہ تھا، تو بہرحال وہ دشمن اہل بیت تو نہیں تھا، لیکن ہوا یہ کہ عبداللہ کو جو ہے یعنی عبداللہ ابن خاقان اور اس کا بیٹا احمد تھا، احمد ابن عبداللہ، احمد کو جو ہے وقوف کا افسر بنا دیا اس وقت کے حاکم نے۔ اب جب حاکم نے اس کو افسر بنا دیا تو ظاہر کرسی پانے کے بعد اب ٹھیک ہے اہل بیت کے لوگ ہوں کتنے ہیں اپنے انڈیا پاکستان یا پوری دنیا میں، ایران اور شام ہر جگہ لے لیں، کرسی پانے کے بعد پھر وہ کرسی کا آدمی ہوتا ہے، وہ پھر بہت کم ایسے ہیں جو کرسی پانے کے بعد جو ہے وہ کچھ کام کریں شیعت کے لیے، اسلام کے لیے۔ تو وہ جو ہے احمد کو بھی یہی نشہ سوار ہوا، اور یہ تھوڑا سا اب اہل بیت کے بارے میں ایک دن کا واقعہ خود احمد ابن عبداللہ نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دربار میں بڑی ہی عزت و احترام سے تیزی کے ساتھ میرے بابا کے دروازے کی طرف دوڑتے ہوئے اور جا کے احترام سے، تو میں نے پوچھا یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے ہمارے بابا جو ہے اتنی عزت و احترام سے جا رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آ رہے ہیں۔ امام آئے اور بڑی دیر تک جو ہے عبداللہ بن خاقان باتیں کرتا رہا، اور خوش آمدید، اور ہر وقت میں بے ابی انتم، بے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ تو میں نے احمد یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرا باپ کسی کو یہ کہے بے ابی انتم، میرے ماں باپ آپ پر فدا، یہ کون ہے؟ خیر تھوڑی دیر کے بعد پھر پتہ چلا کہ بادشاہ آنے والا ہے، تو عبداللہ ابن خاقان نے کہا کہ وہ آپ تیزی سے چلے جائیں، وہ شاید کسی اور دروازے سے نکال دیا ہوگا ان کو، جو بھی رہا ہو، لیکن جب خبر دی گئی کہ بادشاہ آیا تو وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھا اور نہ گیا استقبال کرنے کے لیے۔ تو رات میں جب پہنچا تو احمد پوچھتا ہے عبداللہ ابن خاقان سے کہ بابا یہ کیا ہوا؟ بادشاہ سے بھی بڑھ کر کے آپ کی نظر میں کوئی آدمی تھا جس کا آپ احترام کریں، اتنی تیزی کے ساتھ پہلے گئے اور کا احترام کیا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، سادات میں اگر کوئی بھی قابل احترام ہے تو یہ فرزند رسول ہے، ساری دنیا پر یہی ایک آدمی ہے جو قابل احترام ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ 11ویں امام ہے، یہ رسول کے 11ویں امام جانشین ہیں، میں نے ان کا احترام کیا ہے۔ اب یہ احمد جو ہے بڑا پریشان اور یہ سوچ رہا تھا کہ عبداللہ بن خاقان نے اس طرح میرے باپ نے اس کا ان کی گویا کہ احترام و عزت میں جو ہے گویا اوقت کی جو بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ پریشان تھا۔ اب آئیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس حدیث معراج میں یہ بات آئی کہ راحت و شیعتی، یعنی میرے شیعوں کے جان کی شفا اور شفاعت کے لیے، اور ان کے قلوب یشفی قلوب شیعتک من الظالمین، کہ یہ امام جو ہے کہ شیعوں کے قلوب جو ہیں ان کو شفا ہوگی ظالمین سے۔ تو واقعی یہ بات جو عبداللہ بن خاقان والی میں نے عرض کی کہ وہ کتنا زیادہ جو ہے یہ وہ چاہنے والا تھا، اور اس نے اس کو کہا۔ ایک اور سلوات پڑھ دی، پیغمبر اسلام سے نص میں عرض کر رہا ہوں، امام علی امام حسن عسکری کی دوسری حدیث، حدثني جبريل عن رب العز جل جلاله من قال من علم ان لا اله الا انا وحدي وان محمدا عبدي ورسولي وان علي بن ابي طالب خليفتي وان الائمه من ولدي حججي
ادخلته الجنہ برحمتی ونجيته من النار بعفوي ومن لم يشهد ذلك ولم يشهد ان علي بن ابي طالب خليفتي او شهد بذلك ولم يشهد ان ليمة بن ولدي حجتي فقد جحد نعمتي وصغر عظمتي. یہ آخری جملہ سننے والا ہے. کہتے ہیں جبریل سے میں نے روایت کی، پیغمبر اسلام فرما رہے کہ جبریل سے روایت کی، کہا اللہ نے کہا کہ وہی جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اور میری وحدانیت کا اقرار کیا اور وہ یہ جان لے، من علم، اب اس کو جاننا چاہیے کہ ان محمد عبدی و رسولی، یہ میرا بندہ ہے اور میرے رسول ہیں، اور علی بن ابی طالب خلیفہ. جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوں وقت خیال کرتے ہوئے. اور کہتے ہیں جو ان کی اولاد میں سے ائمہ ہیں وہ حجت خدا ہیں، اور ان کو میں نے جو ہے داخل کیا ہے جنت میں اپنی رحمتوں میں، اور جہنم سے ان کو آزاد کیا ہے. اور ومن لم یشهد بذلک، اور جس کسی نے اس بات کی شہادت نہیں دی اور گواہی نہیں دی کہ علی بن ابی طالب خلیفہ ہیں، اور اس بارے میں ان کے ائمہ کے بارے میں کہا کہ حجت خدا ہیں، فقد جحد نعمتی، یہی بتانا تھا، اس نے میری نعمتوں کا انکار کیا ہے. اور جحدہ کافر کے پیمانے میں نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اصل میں اشارہ کہ بند جملوں کے اندر ساری بات ہے. سب بات پڑھ دیجیے ذرا. تو کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اور ان کے اماموں کا اقرار نہیں کیا، گویا اس نے میری نعمتوں کا، اب نعمت کی طرف غدیر کی بھی نعمت ہو سکتی اور نعمت عام بھی ہو سکتی کہ اس نے انکار کیا. وصغر عظمتی، یہ بھی ہے کہ اس نے میری عظمت کو چھوٹا کر کے سمجھا ہوا. صغرا، اس نے جو ہے بہت چھوٹا سمجھا، جیسے صغیر کہتے ہیں نا، چھوٹا ہو. وکفر بآیاتی، اور اس نے میری آیتوں کا کفران کیا. ان قصدنی حجبته وان سالنی حرمته وان نادانی لم اسمع نداءه. جس کسی نے ان کے بارے میں ارادہ کیا تو میں اس کے اوپر پردے ڈال دوں گا. وان سالنی حرمته، تو میں مجھ سے اب کوئی پوچھے گا میں اس کے اوپر حرام قرار دوں گا، اور جو مجھے کوئی پکارے گا میں اس کی آواز ہی نہیں سنوں گا. یعنی یہ تینوں باتیں جو کہی ہیں اس شخص کے لیے جس نے علی اور اولاد علی کی ولایت اور امامت کا انکار کیا ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہے جناب جابر سے ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سنا، کہتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ثم سید العابدین فی زمانہ علی بن الحسین ثم الباقر. یہ پوری ایک تفصیلی حدیث آتی ہے. اس کو روک کر کے اب میں آگے بڑھتا ہوں. صلوات پڑھ دیے محمد امام عسکری اسلام کا زمانہ واقعی بڑا جو ہے سخت اور بہت ہی مشکلات کا زمانہ تھا، جس لحاظ سے کہ ابھی اشارہ بھی ہوا اور میں نے عرض کیا نصوص الائمہ کے بعد ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. امام کے معجزات اور کرامات میں سے جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، لیکن میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. مسئلہ قرآن کا ہے، تضاد قرآن اور غلط معنی کا استعمال جو کیا اس وقت میں اسحاق نے، تو اس کا بھی دروازہ بند کیا امام نے اپنے شاگرد کے ذریعے سے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو واقعہ، لیکن پھر میں دوہرا دیتا ہوں کہ اس نے اسحاق کندی نے متضاد قرآن کو جمع کرنا شروع کیا اور الفاظ کو بدل کر کے اپنی طرف سے معنی کو اس نے لکھنا شروع کیا. امام کو اطلاع ہو گئی علم محمد سے، اور پھر اب اس کا دروازہ کیسے بند ہو، تو اس کا شاگرد جب آیا تو انہوں نے اس کو تیار کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا استاد کیا کر رہا ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہا یہ ہو رہا ہے، سب کچھ مولانا نے بتایا. اس کے بعد کہا جا کے تم اپنے استاد سے پوچھو کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ تم متضاد قرآن جمع کر رہے ہو اور الفاظ کے معنی بدل کے اپنی طرف سے لکھ رہے ہو، کیا واقعی یہ مقصود خدا ہے؟ یہی مولا یہ اللہ جو ہے یہ بیان کرنا چاہتا ہے؟ تو کہا میں کیسے کہوں گا. کہا جا کے بتاؤ تم، وہ قبول کرے گا. اب اس کے بعد جب شاگرد آتا ہے، کہا کہ یہ المقصود خدا ہے، اور پھر یہ کہ آپ نے اپنی طرف سے کیا. آیا وہ شاگرد جو ہے پہنچا استاد کے پاس، اور کہتا ہے کہ استاد آپ سے ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا یہ جو آپ کتاب جمع کر رہے ہیں تضاد قرآن کو اور معنی بدل کے، کیا یہ وہی باتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہیں یا اپنی طرف سے؟ کہا یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہا
میں ایک سوال آپ سے کروں، کہا نہیں جب تمہارے استاد کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہے تو تمہیں کیسے آ گئی؟ تو کہا کہ مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا واقعی اللہ یجعل رسالتہ، جس گھر میں چاہتا ہے وہاں رسالت کو قرار دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو پھاڑ دیا۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ لوگ غور بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مسئلہ غور و فکر کا، مذہب جو ہے دین ہے، قرآن ہے، اور ہمیشہ تفکر کا۔ رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان میں یا مختلف موقعوں پر یہ کیوں نہیں کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اصحابی، یا میں تمہارے درمیان گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد قرآن اور میرے اصحاب۔ بات اب صحابی کی تعریف کیا انہوں نے کی ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ کی زندگی میں ان کو دیکھ لیا ہے، ان کو چہرہ دیکھ لیا، ایمان لائے۔ باقی یہ کہ ان کے سینے میں علم ہے یا نہیں ہے، زہد ہے یا نہیں ہے، تقویٰ ہے یا نہیں ہے، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ سب کوئی شرط نہیں ہے، دیکھ لیا۔ تو سن 11 میں رسول اللہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اب سن 11 کے بعد جو بھی مسلمان ہوگا تو رسول اللہ کو دیکھے گا نہیں، وہ تو صرف کاغذ پر دیکھے گا، لوگوں سنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ رسول اللہ زندہ ہے اس وقت تک صحابی ہیں۔ اب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو صحابی نہیں۔ اب صحابی مرتے جائیں گے، صحابی کم ہوتے جائیں گے۔ جب صحابی کم ہوتے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا ایک مدت تک، فرض کیجیے 200 ہجری تک، 300 ابو طفیل والی بات اگرچہ وہ صحیح ہو کہ وہ آخری صحابی تھے۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ آخری آدمی وہ بھی چلا گیا، تو اب تو مسئلہ جو ہے وہ اصحابی کا ختم ہو گیا، قرآن چھوڑ رہے ہیں اور اصحابی چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے اطرتی اور اہل بیتی کہا ہے کہ یہ اطرتی اہل بیتی بھی اس وقت تک رہیں گے جب تک قرآن رہے گا، اور یہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے ہے کہ جس کا بیٹا انشاءاللہ ظہور کرے گا اور قیامت تک رہے گا، اور ان کے بعد قیامت آئے گی، وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اب وہ جو میں نے اشارہ کیا آپ سے کہ دشمن نے یہ چاہا تھا کہ وہ نہ آنے پائے امام کے بارے میں، خاص طور سے پابندی ہے جناب، گھر ہی میں رہ رہے، گھر سے باہر نکلیں، یا اپنے بادشاہ کے محل کے پاس ایک کمرہ دیا تھا، وہ بھی کمرہ اندھیرا۔ کیا بات ہے کہ گھر والوں سے نہ ملے تاکہ جو آنے والا ہے اس کو آنے نہ دیا جائے۔ لیکن رب کا پروگرام اور ہے، دنیا کا پروگرام اور ہے۔ 70,000 بچے قتل کر دیے جاتے ہیں موسیٰ کے زمانے میں، لیکن موسیٰ آ جاتے ہیں۔ یہاں جتنی بھی پابندیاں امام عسکری علیہ السلام پہ لگائی گئیں وہ سب ہوتی رہیں، اور جب حجت خدا کو آنا ہوا تو آ گئے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ یعنی تاریخ کو واقعی بڑے غور سے پڑھیے اور سوچیے بھی۔ امام زمان کے بارے میں سننے کے لیے میں جب اس بار اربعین پہ گیا تو ایک مولانا بیچارے 2-3 بار آئے ہم سے ملنے، پھر انہوں نے چلتے وقت آخری ہفتے بڑی پرتکلف دعوت دیکھی، تو ایک دن وہ ایسے ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ عراق میں جو اربعین کا سلسلہ ہے، کبھی آپ نے مولانا سوچا ہے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی اربعین کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے کہ نہیں، اس کو آپ اور غور سے سوچیے، یہ سوچیے اور غور کیجئے، اس کا امام زمان سے تعلق ہے کہ آج عراق کی قوم اتنا قریب ہو کر کے اتنے بڑے مجمع کی ضیافت کر رہی ہے، اس کو کھلا رہی ہے، اس کو مہمان بنا رہی ہے، تاکہ جب وہ آئے تو اس سے بھی بڑی ضیافت شیعان حیدر کرار کر سکے۔ اور پھر اس پہ بات لگاتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ 7 امام عراق کے، میں نے کہا 7 امام کہاں سے؟ کہ پھر مولانا آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، غور کیجیے گا کہ بھائی کاظمین میں 2، سامرہ میں 2، 4، نجف میں 5، کربلا میں 6، 7 کہاں سے؟ بات یہ ہے کہ 7واں بھی تو سامرہ میں پیدا ہوا ہے اور غائب بھی ہوا ہے سامرہ سے۔ محمد آل محمد صلوات۔ یہ واقعی یہ مطلب
یہ فکر والی بات ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ عشق والی بات، ساتواں بھی پیدا ہوا ہے یہیں، غائب بھی ہوا ہے، سرداب بھی موجود ہے، آپ لوگ گئے اور آپ نے زیارت کی اور انشاءاللہ ہمیشہ لے جائے۔ تو آپ 10ویں امام کی ہسٹری سے لے کر کے بلکہ 9ویں سے بھی تھوڑا سا آپ چلیں تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ صرف امام مہدی کے آلے بڑے میں یہ آمادگی، اب جو میں اکثر ولایت فقیہ کے بارے میں جب گفتگو کرتا ہوں یا موضوع وکالت علماء اور سستانی رہبر اور مقارن فلاں فلاں، یہ نظام وکالت کا سلسلہ یہ بہت پہلے سے ہے، آج سے نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں مولا علی کے زمانے میں رہا، بھائی ان کو مالک اشتر کو جو بھیجا وہ کیا ہے؟ تام الاختیار، تام الاختیار، مالک اشتر جو گئے مصر میں پورا اختیار دے گا، ان کا مطلب سارا کچھ جو کچھ ہم کریں گے، ظاہر ہے کہ اب اس میں خمس کا بھی لینا ہے اور خمس کو دینا بھی ہے، ادا بھی کرنا ہے، خط لینا ہے، خط کا جواب، اور اس کے بعد سے سارے ائمہ ہمارے، اور اسی طرح قوم میں، اہواز میں، مشہد میں، مختلف جگہوں پر ائمہ کے وکیل رہا کر۔ چھٹے امام کے آپ دیکھ لیجئے کہ مسلم کہیں گئے ہوئے ہیں، کہیں زرارہ گئے ہوئے ہیں، کہیں پر جو ہے جابر بن حیان ہے۔ تو یہ کیا ہے سلسلہ؟ یہ وہی ہے فقہ اہل بیت کی ترویج کا سلسلہ ہے۔ بہرحال میں آخری فرامین کو تھوڑا سا عرض کر کے بس اب آخری جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں جو میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا، لیکن یہ بہت ضروری ہے بعض مومنین کے لیے، سنیے گا۔ من تراثہ المعرفی، امام عسکری اسلام کے تراث میں سے میراث۔ ایک بات اور وضاحت کر دوں، اردو میں ترجمہ بھی شاید میرے پاس بھی ہے یا گھر پہ ہے، امام عسکری اسلام کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر خود امام کی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، امام کے شاگردوں نے اس کو جمع کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو مولا نے چیزیں فرمائی ہے وہ چیزیں ہیں۔ بہرحال اشد من یتی یتم الیتیم الذی انقطع من امہ و ابیہ یتم یتیم الانقطاع عن امامہ، یہ حدیث میں پڑھ چکا ہوں پچھلے ہفتے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم وہ نہیں ہے جس کا ماں باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے جس کا انقطاع اپنے امام سے ہو جائے، اپنے امام سے کٹ ہو جائے۔ یہ جو ہے اس کو میں بار بار اس لیے پڑھتا ہوں، پچھلے ہفتے بھی پڑھا ہوں، آج بھی پڑھ رہا ہوں، پھر پڑھوں گا، صرف اس لیے پڑھتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری بیٹیوں، سب امام سے اپنا رابطہ ختم نہ کرو۔ کیسے ہوگا؟ بھائی سب سے پہلے تو نماز ہوگی، نہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب اربعین میں جانے سے کیا فائدہ؟ صبح اٹھے، سو رہے، ٹھر رہے، خراٹے مار مار کے نماز پڑھی، واقعی میں کی ناخوش دیکھا، میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، کسی پر الزام لگا رہا ہوں۔ عربین میں آپ گئے ہوئے، کاہے کے لیے گئے ہوئے؟ آپ فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے آپ کے آنے کو؟ بہت سے لوگ سوتے، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، سارے، ان آنکھوں نے دیکھا۔ میں جب نماز پلٹ کے آیا اس کے بعد وہ سوتا رہا، جو شاید 2 بجے رات تک وہ موبائل سے کھیلتا رہا، جوان میرے بغل میں ادھر لیٹا ہوا تھا، نہیں اٹھا وہ، سب لوگ نماز پڑھ گیا، وہ نہیں اٹھا، اور بھی بہت سے ساتھ پڑے ہوئے تھے موقف کے اندر۔ تو وہی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ وہی امام سے انقطاع کیسے ہوگا؟ بھئی آپ سب سے پہلی بات تو کہ نماز پڑھیے، نماز نہیں پڑھیں گے تو امام سے کیسے قریب ہوں گے؟ پھر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیجیے، پھر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کچھ دعائیں پڑھ لیجیے، نہیں پڑھے تو تسبیح پڑھ لیجیے، استغفار۔ آپ سڑک چلتے رہیے، گاڑی چلاتے رہیے، بغیر وضو کے رہیے، استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیے، صلوات کی تسبیح پڑھتے رہیے، پھر موقع ہو زیارت پڑھ لیجیے، خمس دینا نہ چھوڑیے بھائی، زکوٰۃ دینا نہ چھوڑیے۔ یہ سب چیزیں ہیں کہ امام دیکھیں گے کہ یہ ہمارا شیعہ جو ہے یہ ہم سے کتنا متصل ہے۔ منقطع اسی وقت ہوگا جب آپ واجبات کو ادا نہیں کریں گے۔ خیر، امام فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ مر جائیں اس کو یتیم نہ کہو، بلکہ جو امام سے ولا یقدر علی الوصول الیہ، اور یہ جو ہے یتیم یعنی یہ جو امام سے منقطع ہو گیا ہے وہ ان سے مل نہیں پا رہا ہے، ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہو رہا ہے۔ ولا یدری کیف حکمہ فیما یبتلی، اور یہ نہیں جان رہا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے جو مبتلا بہ چیزوں من شرائع دینہ۔ یہ بڑا اہم ہے کہ جو دین کی شریعت کے احکام ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، منقطع ہے۔ میں تفصیل سے آج عرض کرتا 2 باتوں کے لیے خاص طور سے، اور میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، ایک غلو اور ایک تصوف۔ حضرت علی سے لے کے 11ویں امام نے اس کے خلاف اتنا کام کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا، جیسے پچھلے ہفتے ہم نے اعمال مردگان کے بارے میں عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں اتنا غلو بڑھ گیا ہے کہ اب لوگ
وہ صرف غلو ہی نہیں تھی، وہ کفر اور نصیری ہو گئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہندوستان میں حیدرآباد کا حصہ، لکھنؤ کا کچھ حصہ، اور میں اپنے شہر میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا بھتیجا جب بتاتا تو میں سر پکڑ کے بیٹھتا ہوں، آج میرا شہر ایسا ہو گیا جو میرے استاد کے زمانے میں ایسا تھا. غلو کی انتہا ہے. مطلب آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کیا کچھ غلو ہو رہا ہے، مرجعیت کے خلاف، علماء کے خلاف، ولایت فقیہ. بھائی چلو مرجعیت ہو اس کے خلاف، میں نہیں کہتا کہ اس کے خلاف بات کریں. بات یہ کہ علی کو تم اتنا بڑھا دے رہے ہو، خدا پاک جناب عباس کو اور جناب سلمان فارسی کو خدا بنائے دے رہے ہو. مطلب ایک تو یہ. دوسرا جو تصوف جس کے بارے میں شدت کے ساتھ ہمارے ائمہ نے اس پر کام کیا ہے، وہ بہت سے لوگ تصوف سے متاثر ہیں اور اس کی طرف جاتے ہیں. اور پھر وہ مسئلہ جو فلسفے میں وجود خدا کا آتا ہے، وہ ساری باتیں یہاں اس وقت وہ نہیں کرنا ہے. حلاج کا واقعہ اور منصور کا واقعہ، کون اس میں بھی لوگ گھسے رہتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں. خواہ بحث کیوں کر رہے ہو جب تمہیں علم نہیں ہے بھائی؟ پہلے تم سمجھو کہ وجود کی کتنی قسمیں ہیں. واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممکن الوجود. وجود کی قسمیں ہی تمہیں نہیں پتہ ہے اور تم حلاج اور منصور کی بحث میں جا رہے ہو. کم سے کم فلسفے کی انتہا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، اور تم فلسفے کی فقہ کی طرف تمہیں نہیں پتہ اور تم ساری بحثیں کر رہے ہو خواہ مخواہ. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے 11ویں امام نے بھی اس پر بڑا کام کیا ہے. غلو کے بارے میں بھی اس کتاب میں بحث آئی ہوئی ہے جو امام نے ہمارے کیا. خیر ختم کرتا ہوں. الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا، آگاہ ہو جاؤ ہمارے شیعوں میں سے جو ہمارے علوم کا عالم ہو. وَهَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيَّةِ الْمُنْقَطِعِ، اور یہ جاہل جو منقطع ہو گیا ہے اپنے امام سے، تو فی حجرہ الا فمن ہداہ، آگاہ ہو جاؤ جس نے اس کی ہدایت کی. وَأَرْشَدَهُ، اور اس کی جو ارشاد کیا ہے، ہدایت کی ہے. علموا شریعتنا، اور جس نے ہماری شریعت کی تعلیم دی ہے. کانا معنا فی الرفیق الاعلی، وہ ہمارے ساتھ رفیق اعلیٰ میں ہوا. یہ عالم دین کا بڑا مرتبہ ہے، ہمیں ایسے نہیں سمجھنا چاہیے. اگر وہ 2-4 کی بھی ہدایت کر دیتا ہے، کچھ لوگ نمازی ہو جاتے ہیں، کچھ پردے دار ہو جاتے ہیں، کچھ داڑھی رکھ لیتے ہیں، کچھ جناب جو ہے وہ خمس دینے لگتے ہیں، کچھ زکوٰۃ دینے لگتے ہیں، کچھ حج پہ چلے جاتے ہیں. یہ بڑا شرف ہے اور یہ بہت اہم بات ہے. بہرحال آخری بات بس ختم ہو گئی. اور یہ میں صرف بار بار اپنے سارے لوگوں کو یہ دعوت دوں گا کہ بھائی مدرسے کی طرف بہت توجہ دیجیے، اس لیے کہ بچوں کی پڑھائی اس کے بغیر ہم شریعت سے جڑ نہیں سکتے ہیں. ماشاءاللہ نور ویژن میں بھی کلاسیں ہو رہی ہیں، عربی میں ہو رہی ہیں، اردو کی بھی بیچارے غلام رضا صاحب ہمیشہ شکایت کرتے ہیں، لیکن اس کا اعلان ہو بھی نہ بھی ہو، اپنے گھروں میں اور دوسروں سے کہیں کہ بھائی اردو بہت ضروری ہے. آپ لوگ گھروں میں اردو بولیے. کیوں؟ عربی فارسی کے بعد اسلام کا سب سے بڑا ذخیرہ اردو ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، مثلا جیسے خوجے گجراتی، پنجابی، اور وہ آپ آ جائیں بنگالی، یا یہ اس طرح کے جتنے سارے لوگ ہیں، لیکن گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں سے اردو ہی بولی جاتی ہے. میں نے خود دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے ترولتن جا کر کے کہ جو ہے وہ اردو ہی میں نامہ پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ خوجے. تو کوشش کیجئے کہ گھر میں اردو بولیے. نارویجن بولنے پہ پابندی لگائیے، اس لیے کہ 16 گھنٹے لڑکے باہر رہتے ہیں، تو 16 گھنٹے جو ہے وہ تو نارویجن بولیں گے ہی، اس لیے ان کو نارویجن گھر میں نہ بولنے دیجیے. یہ بالکل پابندی نہ کیجیے، مار پیٹ نہ ہونے پائے. لیکن یہ ہے کہ ہاں بچوں کو مارنا بھی شرن جائز نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بارنے وان کا حکم ہے. نہیں، میں بار بار کہتا ہوں، جب سے میں آیا ہوں اور ابھی تک، بلکہ میں تو خیر ہندوستان یا جہاں بھی میں گیا ہوں یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں، بیوی کو مارنا، بچوں کو مارنا، یہ سب چیزیں کہتے ہیں بیوی کا غلام ہے. بیویاں مارتی ہیں، بیویاں مارتی ہیں. تو یہ جو ہے غور کرنا چاہیے کہ بیویاں مارتی ہے. حیدر صاحب کا جملہ میرا نہیں ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس مختصر
تقریر اور اس محفل کو اپنی عبادت پہ قبول فرما، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرما، بحق محمد وآل محمد ہم لوگوں کو ان شیعوں میں قرار دے جس کا اتصال اپنے امام کے ساتھ ہو۔ اس کو پھر میں کہتا ہوں اور آپ سب لوگ الہی آمین کہ پروردگارہ ہم لوگوں کو ان شیعوں میں قرار دے جن کا اتصال اپنے امام کے ساتھ ہو۔ پروردگارہ ہم لوگوں کو قرآن اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم لوگوں کو حج و زیارات کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور سے زیارت اربعین اور بار بار زیارات پر جانے کی توفیق عطا ہو، نماز پڑھنے، خمس ادا کرنے، روزہ ادا کرنے، سب چیزوں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حق محمد وآل محمد ہماری عورتوں کو عفت و عصمت و حجاب کی توفیق عطا فرما، جوانوں اور بچوں کو شر شیطان اور شر فساد سے محفوظ فرما، مسجد توحید کو ترقی عطا فرما۔ اگرچہ بھی بہت بڑا کام ہے، بہادر صاحب اپنے سر لیے ہوئے ہیں، وہ تو پوری مسجد کو اپنے سر اٹھائے ہوئے ہیں، پروردگارہ بہادر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ سارے مومنین و مومنات، جوان بوڑھے بچے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد بچوں کو شر شیطان اور شر فساد سے محفوظ فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین۔